اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البلد ہم شروع کر رہے ہیں۔ 20 آیات پر مشتمل چھوٹی سی سورت۔ اس میں ایک بڑا مضمون بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کی بلاغت اور اس کا اعجاز ہی ہے نا، ان مختصر سی آیات میں، آیات بھی چھوٹی چھوٹی سی ہیں، 20 آیات اور وہ بھی مختصر سی، ان میں پوری زندگی کا جیسے فلسفہ سمجھا دیا گیا ہو کہ دنیا اور اس میں انسان کی کیا حیثیت ہے، سعادت اور کامیابی کی طرف اور شقاوت اور ناکامی کی طرف لے جانے والے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اپنے لیے کس راستے کا انتخاب کرتا ہے، کس میں اپنی جان کھپاتا ہے۔ سورہ فجر سے بھی بہت ملتا ہوا مضمون ہے، اکثر ہم سمجھتے آ رہے ہیں نا، کچھ دو صورتیں بہت ایک جیسی، تمام صورتیں یا جڑواں صورتیں جیسے کہا جاتا ہے اس طرح کی صورت ہے۔ یہاں پہ اب پہلی آیت اس کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد۔ لا کے معنی یاد ہوگا نہیں، لا اقسم، جس طرح سورہ قیامہ شروع ہوئی تھی بالکل اسی طرح یہ بھی شروع ہو رہی ہے۔ لا کے معنی تو نہیں ویسے ہے نا، اس لا کو ویسے تو کچھ مفسرین نے زائد بھی سمجھا، جیسے اس کی کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ جس طرح ایک ادب کا طریقہ ہوتا ہے نا، لٹریری اسٹائل، تو اس طرح سے لا آ رہا ہے اور کوئی معنی نہیں دے رہا، یہ بھی ایک رائے ہے۔ لیکن ان مفسرین کی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے جن کے خیال میں قرآن میں کوئی ایک حرف بھی زائد نہیں ہے، اور یہ لا بھی یہاں پہ سورہ قیامہ کی طرح ان باتوں کی تردید کے لیے، نفی کرنے کے لیے ہے جو پہلے سے چل رہی تھی۔ جیسے سمجھیں کسی محفل میں کسی بارے میں لوگ غلط سلط خیالات پیش کر رہے ہیں، کچھ اندازے لگا رہے ہیں، اور ہم صحیح بات بتانے کے لیے بات کیسے شروع کرتے ہیں؟ نہیں، یعنی جیسے وہ سب باتیں جو تم سوچ رہے ہو، جو اندازے لگا رہے ہو، وہ صحیح نہیں ہے، نہیں، مجھے پتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں بھی یہ لا ہے کہ نہیں، جو بات تم لوگ سوچ رہے ہو، جو سمجھ رہے ہو، وہ نہیں ہے صحیح۔ اب یہ کس بات کی نفی ہو رہی ہے، کس بات کا انکار کیا جا رہا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے؟ اس وقت کفار مکہ بھی اور آج بھی انسانوں کی اکثریت کا کیا حال ہے نا، دنیا کی زندگی، دنیا کے مال و دولت تھی، ان کے لیے سب کچھ ہے، وہ مل گیا تو سمجھیں کہ ہم عزت دار ہو گئے۔ فیقول ربی اکرمن، کہتا ہے جیسے پیچھے صورت میں تھا نا سورہ فجر میں، کہ مجھے اللہ نے اس پہ کرم دے دیا، نعمتیں مجھ پہ کر دی، عزت دے دی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جیسے فار گرانٹیڈ لیتا ہے نا اس طرح کا انسان، بلکہ اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا ہے کہ اب یہ میرا ہے، اس کو میں جیسے چاہے خرچ کروں۔ تو یہ سارے جو غلط خیالات انسانوں کے دماغ میں ہے، جو انسان سمجھتے ہیں، جو تصورات ہیں، جو نظریات ہیں جن پہ دنیا چل رہی ہے، ان سب کی نفی ہو رہی ہے کہ لا، ایسا نہیں ہے۔ اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں۔ قسم کھاتا ہوں کہنے سے کس طرح بہت ہی زیادہ زور دے کر بات ہوتی ہے نا۔ قسم کے لیے بھی عربی میں ویسے کئی الفاظ ہیں، جیسے وا، واللہ، والعصر، دوسری جگہ قسم اس طرح کی کھائی بھی گئی، یا صرف با بھی ہوتا نا، واللہ، باللہ، یہ بھی قسموں کے لیے آتا، لی بھی اکثر آتا ہے، للہ جیسے کہیں، حلف، اور بھی قسمیں ہیں، جس کی کئی طرح کی قسمیں ہیں قسموں کی نا، جو اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں۔ لیکن جب وہ اقسمو کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی معاملے میں کوئی شک ہے تو اس کو دور کیا جا رہا ہو، اس کو دور کرنے کے لیے قسم کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے لا اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں قسم کھاتا ہوں تو پھر بات میں اور زیادہ زور آ جاتا ہے، زیادہ اہم بات ہے۔ تو کس چیز کی قسم کھائی جا رہی؟ بہذا البلد، اس شہر کی۔ بلد جو ہے البلد ال کے ساتھ آ رہا ہے، تو خاص سرزمین ہے یعنی مکہ، کیونکہ ہذا البلد بھی آ رہا ہے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں تھے نا، تو اس شہر کی، اس شہر میں جس میں آپ رہتے ہیں، تو اس شہر کی قسم کھانے سے کیا کچھ حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ قسم کا ہم نے سمجھا ہی تھا نا کہ قسم جس چیز کی کھائی جائے اس پہ اصل میں غور کرنے کی دعوت ہوتی ہے نا،
کہ اس کے ذریعے سے انسان دلیل لے، اس سے سمجھے بات کو، آگے جو بات کہی جا رہی ہے اس کے لیے اس میں کوئی دلیل ہوتی، کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہوتی۔ اب یہاں مکہ کہہ کر جو اس کی ہاد البلد جو کہہ کر یا مکے کی جو قسم کھائی جا رہی ہے، تو اس کے یعنی صرف اللہ اقسم بہذا البلد کہنا ہی کافی تھا، کیونکہ وہ لوگ خود سمجھ سکتے تھے، اہل مکہ اپنے شہر کا جانتے تھے کہ کس طرح وہ ایک بالکل کیسی وادی بے آب ہو گیا، کوئی پانی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، اس میں سنسان پہاڑوں کے درمیان ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی، اپنے بچے کو کس طرح سے دودھ پیتے بچے کو لا کے چھوڑا بے سہارا، اور پھر کس طرح وہاں پہ گھر بنایا اللہ کا، پھر حج کی منادی کی، جبکہ دور دور تک کوئی سننے والا نہیں تھا، کس طرح کوئی آبادی نہیں تھی نا کتنی دور دور تک، اور وہ وہاں پہ اس مکے کا پھر آج کیا حال ہے، کس طرح وہ تمام عرب کا مرکز بن گیا، حرم قرار پایا، کتنے صدیوں سے اس وقت تھا مکے میں، مکے کے اطراف میں، پورے عرب میں کوئی گورنمنٹ نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی قانون نہیں، صرف قبائلی قانون بس چل رہے ہیں جو بھی ہے، اور اس میں اور تھی بھی کیسی بے امنی بھی تھی، کتنی بد امنی تھی، کس طرح قبیلے جب جس کو موقع ملے کسی پر چڑھائی کرے، لوٹ مار کر لیں، جو کچھ کر لیں، لیکن اس سب کے درمیان میں وہ حرم کو اللہ تعالیٰ نے کیسا پرامن بنا کر رکھا تھا۔ اسی لیے آگے سورہ 3 میں اس کی قسم جہاں کھائی گئی وہاں پہ بھی مکے کی، تو وہاد البلد الامین کہا گیا ہے، امن والا شہر۔ کتنی اس میں نشانیاں ہیں اگر انسان غور کرے تو کہ کیا کچھ اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہاں اشارہ اس پہ کیا گیا، بہذا البلد، مکے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ دیکھ وہ کس طرح سے اس شہر کو دیکھو، اس شہر کی میں قسم کھاتا ہوں۔ اور وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَأَنْتَ اور تو یا تم یا آپ کہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب زیادہ تر سمجھا جاتا، اگرچہ ایک عام فرد سے بھی ہو سکتا جو پڑھ رہا ہو، جو سن رہا ہو اس آیت کو۔ وَأَنْتَ اور تو حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حِلُّ ٹھہرا ہوا ہے اس شہر میں، ہذا البلد وہی مکے کے لیے۔ ہلو کا جو لفظ ہے لام لام، ہلو کے اصل معنی تو ہوتے گرا کھولنے کے، کسی چیز کو انٹائی کرنا، جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا، وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، میری زبان کی گرا کھول دے۔ حلل تو جو ہے کسی جگہ اترنا، رہنا، اصل میں پس منظر، ہر لفظ کے پیچھے پس منظر بھی ہوتا نا، کس طرح الفاظ بنتے ہیں کسی زبان کے۔ بدو سفر کر رہے ہوتے تھے، پھر جہاں پانی میسر آ گیا، جہاں دیکھا کنواں ہے، چشمہ ہے، کچھ ہے، وہاں پہ اپنے سامان کھول کر رہنا شروع کر دیتے تھے نا، تو اسی سے حللتو کا لفظ رہنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ الشیء حلن کا محاورہ ویسے کسی چیز کے حلال ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا، تو یہاں پر دونوں ہی مفہوم مختلف مفسرین نے لیے۔ ایک تو یہ کہ تم وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ یہاں رہ رہے ہیں، یا یہ کہ تم یہاں رہ رہے ہو، کسی ایک مکن سے کہا جا رہا ہو کہ تم یہاں رہتے ہو، یہاں موجود ہو، میں جب تم یہاں رہتے ہو تو اس سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے کہ یہاں تم رہتے ہو، یہاں کے حالات سے واقف ہو، اس کے حالات جاننے کے لیے تمہیں کہیں سفر نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس شہر کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا ماضی، اس کا حال، سب سے تم واقف ہو۔ اور دوسرے معنی جو لیے گئے، انت حل بہذا البلد، کہ تمہیں حلال کر دیا گیا اس شہر میں۔ اس سے حرم تھا نا، جہاں کسی جانور تک کو مارنا حرام ہے، درختوں تک کو نہیں کاٹا جا سکتا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ہر ظلم کو حلال کر لیا گیا ہے۔ روا تھا نا، خود ان کے اپنے بنائے ہوئے قانون تھے، وہ خود اس کی کتنی پابندی کرتے تھے۔ ایک اپنے باپ کا دشمن کے تو کیسے ہوتے تھے نا کہ ان کی جیسے غیرت کا تقاضا ہوتا تھا کہ ضرور اس سے بدلہ لینا ہے، لیکن اس کو بھی اگر حرم میں دیکھ لیتے تو اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، وہ اس طرح سے حرم کی خود خیال رکھتے تھے اس کے حرم ہونے کا۔ اور وہاں پہ کیا حال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر ظلم کو روا کر لیا گیا، بلکہ ایک وقت آیا جب آپ کی جان تک لینے کے در پہ ہو گئے تھے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ویسے جو ہے وہ
اس کی تشریح کے لیے ہذا البلد کی بات آئی تو اس پہ یہ بات بھی ہوگی. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. یہاں جو قسم جس طرح شروع ہوئی تھی، اب ایک اور قسم اسی سلسلے سے وہیں سے سلسلہ جڑ رہا ہے. والد وما ولد، اور والد کی اور جو پیدا ہو اس کے ہاں، جو اس سے پیدا ہو. اب والد اور وما ولد جو کہا جا رہا ہے، کون والد اور کون ولد، کوئی خاص نہیں کہا جا رہا نا، ایک عام لفظ والد کا آ رہا ہے. تو اس کی وجہ سے جو بھی معنی لیے جا سکتے ہیں، زیادہ تر جو بات سمجھ میں آتی ہے، آدم علیہ السلام کو سمجھا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور کس طرح پھر ان کی ذریت جو پیدا ہوئی، ان کے تمام انسان جو دنیا میں پیدا ہوتے رہے اور آئندہ پیدا ہوتے رہیں گے، ان سب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو سمجھ میں آتا ہے کہ عام طور پہ دیکھنے کی، کس چیز کو دیکھنے کی دعوت ہو رہی ہے؟ تمام انسانوں کو، ہر انسان کو دیکھو تو بات سمجھ میں آئے گی، جو بات ابھی آگے سمجھائی جا رہی ہے اگلی آیت میں. ایک بات ویسے یہ بھی کسی نے سمجھی جو سب نے خاص مکے کے لحاظ سے، والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام ہے، اور ماں ولدہ سے ان کی جو ذریت اس میں پوری سرزمین عرب میں پھیلی ہوئی تھی کی طرف اشارہ بھی سمجھا گیا، کیونکہ ان کا تعلق تھا نا بنی اسماعیل سے ہی تھے نا سب عرب. تو اس پہ اگر غور کریں تو وہی بات، جس طرح ہم بحاد البلد کی بات سمجھ رہے تھے کہ کس طرح اس شہر کی ابتدا ہوئی، کیسی مشقتوں سے گزرے، کس طرح حضرت حاجرہ پہ کیا کچھ گزری، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے آزمائشوں سے گزرے، اور وہ ساری پوری تاریخ سامنے آ جائے کہ کیسا ایک وقت تھا کہ اس مکے کا کیا حال تھا، کیسی وہ سنسان جگہ تھی، اور آج وہ کیسی جگہ ہے. وہ اس ساری تاریخ پر غور کرنے کی جیسے دعوت ہو رہی ہو، یہ بھی بات سمجھی گئی. اب یہ غور کرنے کی دعوت دے کر، یہ بات سمجھا کر، یہ قسمیں کھا کر، پھر اصل بات کیا کہی جا رہی ہے، کس پر اصل میں قسم کھائی گئی؟ لقد جو تو اس میں بھی بہت ہی جملے میں زور پیدا کرنے والا لفظ ہے نا. لا بھی اور قد بھی دونوں ہی ایمفیسس کے لیے، تاکید کے لیے ہوتے، کہ ضرور جیسے کہا جائے کہ خلقنا الانسان، خلقنا ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی کبد مشقت میں ہم نے پیدا کیا. کبد کے معنی ہوتے جیسے بہت ہی مشقت اور شدت، تکلیف، رنج وغیرہ، کبد کے معنی. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا بہت ہی مشقت میں پیدا کیا، اسے محنتیں کرنی ہوتی ہیں، مشقتیں اٹھانی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے پچھلے قسمیں تھے، اور ان پہ غور کریں تو کس طرح سمجھ میں آتا ہے. انسان کی پیدائش کا شروع سے سوچیں، حضرت آدم علیہ السلام جب اترے ہیں زمین پر، اس وقت سے ہی کس طرح انہیں کیا کچھ مشقتیں اٹھانی تھیں، کس طرح انہیں اپنے آپ کے، اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کچھ نہیں انہیں کرنا اس وقت سے ہوگا نا. اور سارے انسانوں کو کس طرح ہر وقت مشقت کرتے ہی رہنا ہے. یا پھر ان کا بھی سوچ لیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سوچ لیں، مکے کا سوچ لیں، تب بھی وہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیسے انسان کو کیا کچھ مشقتیں اٹھانی پڑتی ہی ہیں نا. اس میں ایسا نہیں ہے کہ انسان بس دنیا میں مزے کرنے کے لیے، اپنے اطمینان سے رہنے کے لیے پیدا نہیں ہو گیا، بلکہ دنیا ہے ہی محنت اور مشقت اور سختیاں جھیلنے کی جگہ ہے. کوئی انسان بھی اس سے بچ نہیں سکتا ہے، ہر ایک کو ہی کرنا ہے سمجھے. بلکہ پیدائش کے وقت سے، پیدا ہونے سے پہلے سے ہی کیسے انسان خطرات میں گھرا ہوا رہتا ہے، پیدا ہوتے وقت کیا مشقتیں اٹھا رہا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک چھوٹا بچہ تک بھی کیسی محنت کر کے اپنے ہر چیز کے لیے محنت ہی کر رہا ہوتا ہے نا. پلٹنے کے لیے کتنی محنت کر کے، مشقت کر کے، پھر رینگنے کے لیے کیسی محنت، چلنے کے لیے کیسی فکر پیدا ہوتی، بلکہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، دودھ پینے کے لیے کیسے مشقت اٹھا رہا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد آگے بھی پوری زندگی کے ہر موڑ پر ہی کوئی بھی کام ہو نہیں سکتا دنیا کے کہ عیش بھی کوئی حاصل کرنا ہے تو کچھ مشکلوں سے گزر کے ہی حاصل کرنا پڑتا نا. کسی شاعر نے جیسے کہا، بے فوج کشی تاج و ظفر کس کو ملا ہے، لڑائیاں کریں، فوج کشی کریں تو جا کے بادشاہ بنتے ہیں. بے خاک کے چھانے میں زر کس کو ملا ہے، ایک سونا بھی چاہیے تو خاک کو چھاننا پڑے گا. پھل ایک حاصل کرنا ہے تو کس طرح زمین کو کھودنا، اس پودا لگانا، اس کی خدمت کرنا، کیا کچھ کرنا ہوگا.
تو کرنا ہی کرنا ہے، اور پھر مشقت محنت بھی کرنا ہے، پھر خطرات میں بھی کس طرح گھرا ہوا ہے نا. آج انسان کے پاس ہے، کل وہ نہیں بھی ہو سکتا، کل وہ سب کچھ چھن سکتا اس سے نا انسان سے. بلکہ اگلی آیت میں بھی اس کی طرف ہی اشارہ ہو رہا ہے کہ اَيَحْسَبُ، کیا وہ گمان کرتا ہے، اللہ یقدرا، کہ وہ ہرگز نہیں، یقدرا کوئی قابو رکھتا، کوئی اس کنٹرول کرنے والا ہے اس کو، ہرگز نہ قادر ہوگا، علیہ، علیہ کیا ہوتا ہے، اللہ، اور ہی اس پر، احد کوئی، یعنی انسان کس گمان میں رہتا ہے، کیا وہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی اس پہ قابو نہیں پا سکتا، کوئی قابو نہیں رکھ سکتا. آج انسان کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہے، مال و دولت ہے، اقتدار ہے، طاقت اس کے پاس ہے، تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی اس پہ کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس پہ اس کے اوپر نہیں ہے، کوئی اس پہ قدرت نہیں رکھتا. حالانکہ ذرا سا انسان سوچے تو کس طرح آج کا امیر کل فقیر بن سکتا، آج حکومت کر رہا ہے کل جیل میں بند ہو سکتا ہے. مغل شہزادے شہزادیوں کا سوچے کس حال کو پہنچے، کیا کچھ انسان دنیا میں ہر طرف سے گھرا ہوئی ہے. کوئی ایک سوچے زلزلے کا ایک جھٹکا آ جائے، ایک طوفان ٹورنیڈو آ جائے، ہریکین آ جائے، کیا کچھ یعنی انسان کو فوراً ہی اندازہ ہو جائے وہ ہے ہی کیا چیز، کیا وہ طاقت رکھتا ہے، کس طرح کون اس کے اوپر قدرت ایک رکھنے والا ہے، کس طرح اسے سمجھ میں آ سکتا ہے نا. آج انسان کے دماغ میں کچھ وہ کر سک رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ آزادی دی ہوئی ہے، جو چاہے وہ کر سک رہا ہے، تو کیسے سمجھے کہ دماغ میں ہوا بھر جاتی ہے نا، کچھ اپنے آپ کوئی کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں. حالانکہ یہاں پہ یہی سوال کی طرح کہنا کہ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیسا غلط اس کا خیال ہے، کہ ایسی بات ہے نہیں نا. اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھنے والا ہے، انسان خود تو کیسا مجبور پیدا کیا گیا ہے، وہ انسان اپنے آپ کو سوچے نا. اور یہ کہہ کر انسان، اور خاص طور پہ مغرور انسان کو، جو قریش کے سرداروں میں سے ہوں یا اپنے اپنے زمانے کے ٹائرنٹ ہوں، انہیں ان کی حیثیت جیسی یاد دلائی جا رہی نا کہ آج زندگی ہے، زندگی کی آسائشیں ہیں، اللہ کی رحمت ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ ان سب آسائشوں کے چھن جانے کا بھی اتنا ہی چانس ہے جتنا ان سے فائدہ اٹھانے کا نا. اور اس پر پھر انسان کے غرور کا کیا حال ہے. ابھی یہ آیت میں بھی ہم سمجھ رہے ہیں کیسے مغرور انسان مخاطب ہے. ابھی آگے بھی خطاب چل رہا ہے جس میں بار بار وہ بات آئے گی. تو سمجھنے کی بات ہے کہ کیوں ان کو کیوں خطاب کیا گیا، ان کا کردار کیوں سامنے رکھا جا رہا ہے نا، کیوں ان کی بات ہو رہی ہے. بات کیا ہوتی اس وقت بھی جو بڑے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرنے والے تھے، وہ وہی تھے نا جنہیں اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا ہوا تھا، جن کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، اپنے اپنے قبیلوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت سے، اولاد سے نوازا ہوا ہے، اور اس کے غرور میں اس دنیا کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینے کے لیے اسلام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت ہو رہی ہے. اور اسی طرح کے لوگ ہر زمانے میں بھی وہی سب سے بڑھ کر اسلام کے مخالف ہوتے ہیں نا، اپنے فائدے غلط طریقوں سے سمیٹ رہے ہوتے ہیں. انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کو سمجھ آ گئی تو وہ سارے فائدے سمیٹ نہیں سکیں گے، اس وجہ سے ان کو مخاطب کیا جاتا ہے. دوسرے یہ بھی کہ عام انسان بھی کیا ہوتا ہے، ان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ان کے لیڈر، ان کے رہنما بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو اہمیت دے رہا ہوتا ہے، ان کا کردار کھولا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ جن کے پیچھے جا رہے ہو، جن کی باتوں میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو، وہ تو ہے کیا ان کا کردار ہے، کیسے وہ لوگ ہیں، وہ بات اس میں سمجھائی جاتی. اب اسی کردار کی بات آگے چل رہی کہ وہ کس طرح ایک تو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی میرے اوپر ہے نہیں، کوئی مجھ پہ قدرت نہیں رکھتا، کوئی مجھے کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. اور کیا کہتا ہے، یقولو، کہتا ہے اہلکت، میں نے ہلاک کر دیا، میں نے برباد کر دیا، مال لبدا، مال لبدا کا جو لفظ ہے ڈھیروں ڈھیر، جیسے لبدا اصل میں ہوتا ہے جیسے تہ بڑھتا ہے کسی چیز کو رکھنا. تو اب اس چھوٹے سے جملے سے کیا بات سمجھ میں آ رہی کہ کون سا کردار سامنے آ رہا ہے، اس کردار کا کیا حال سامنے آ رہا ہے. وہ کردار جو مکے میں بھی دیکھے جا سکتے تھے اور آج بھی جو آخرت سے غافل ہوں، اور جس طرح سے وہ کہہ رہا ہے اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خوب مال سے نوازا ہوا ہے. اور مال لبدا اس کے کہنا جیسے سمجھے بینک بیلنس اور نوٹوں کی گدیاں اس کے پاس موجود ہے،
کوئی اور سونے کی تختیاں ایک کے اوپر ایک رکھی ہوئی ہیں، ڈھیروں ڈھیر مال اس کے پاس ہے، وہ اتنا سارا ہے کہ اس میں سے بھی اس نے بس اڑا دیا۔ اہلکت کہنا، انفقت بھی نہیں کہتا، خرچ کرنا نہیں کہتا، اہلکت میں نے ہلاک کر دیا کہنا کس طرح ہوتا؟ اردو میں اس کے ترجمہ کریں تو اڑانے کا ہی کر سکتے ہیں نا، اڑا دیا کہنے میں کیسا ہے نا، پورا وہ جو اندر اس کے جو دل میں جو غرور تکبر ہے اپنے مال پر، وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ ایک تو اس مال کو اپنا سمجھ رہا ہے، یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے اور اس کا کیسے مجھے شکر ادا کرنا ہے، کس طرح مجھے خرچ کرنا ہے، اس کا کوئی خیال اسے نہیں ہے نا۔ اور اسے غلط قسم کے کاموں میں خرچ کر کے وہ کہے کہ میں نے تو بس اڑا دیا، خرچ کر دیا، بلو اوے جیسے انگلش میں اس کا ترجمہ کریں تو ڈھیر اور ڈھیر میں نے اڑا دیا۔ یہ بات کہنا شو آف کے لیے بھی ہوتا ہے نا، کہ اب یہ شو آف ہر کلچر میں مختلف طریقوں سے ہو سکتا۔ اس وقت کے عرب جو ہے وہ میلے ٹھیلے لگاتے تھے، ان میں بیٹھ کر شراب اور جوئے کی محفلیں ہوتی تھیں، تو اس میں ڈھیروں مال اڑا دیتے، ایک ایک اونٹ پر بٹ لگائی جاتی، پھر انہیں چھوڑ دیا جاتا، پھر اس کے غریب لوگوں کو وہ مل جاتا، تو اور پھر ان کے قصیدے پڑے جاتے کہ ایسے وہ خرچ کرنے والے ہیں اور ان سے یہ اتنے سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یا پھر اب مال کو دکھانے کے ہر زمانے کے اپنے سوفسٹیکیٹڈ طریقے انسانوں نے ایجاد کر لیے ہوں۔ آج کی تو حکومتیں تک بھی غریبوں کے ٹیکس سے وصول کیے ہوئے مال کو غریبوں پر خرچ کرنے کے بجائے کیسے مال اڑا رہے ہوتے ہیں نا۔ فائر ورکس میں تو بس ایسا لگتا ہے نا سچ مچ ہلاک ہی کیا جا رہا ہو مال نا، پوری دنیا کو تباہ کرنے والے ہتھیار، پھر ان کی نمائش، اور اس کے لیے پیسے خرچ ہو رہے ہوں، لیکن ان کے بجٹ میں بھی غریبوں کا حال درست کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا نا۔ افراد کا بھی حال یہی ہوتا ہے، ڈھیروں مال اڑا دینے کی بات کرنا اس لیے بھی وہ کرتا ہے کہ اب جیسے میرے پاس چیریٹی کے لیے تو کچھ ہے نہیں، ایک سے ایک خوب دولت رکھنے والے کس طرح، ان کے پاس بھی بڑی لمبی فہرست ہوتی ہے نا، کیا کچھ انہوں نے خرچ کر دیے، یہ پیمنٹ یہ کرنا وہ کرنا، وہ ساری چیزیں اس کے لیے اڑ رہا ہے، لیکن کسی کی مدد کرنے کے لیے، اجتماعی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ تو وہ بھی جملے سے سمجھ میں آتا جو یہ کہتا ہے کہ یقول اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے تو بس اڑا دیا، خرچ کر دیا، ڈھیروں مال اڑا دیا میں نے۔ ایحسبو، کیا وہ گمان کرتا ہے، ایحسبو کہنے میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ، اس کا غصے کی بھی جھلک نظر آ رہی نا، کہ اس کی حرکت پہ، اس کی سوچ، اس کی بات پہ، کہ ایسے شخص کی کہ جو اس طرح سے مال کو اڑا رہا ہے، غلط چیزوں میں تو اڑا رہا ہے، صحیح چیزوں کے لیے اس کے پاس کوئی اس کو ضرورت نہ وہ محسوس کر رہا ہے، نہ اس کے لیے مال بچتا ہے۔ تو ایحسبو، کیا وہ یہ گمان رکھتا ہے، الم، یہ کہ لم نہیں، یرہو، دیکھا اس کو، احد، کسی نے اس کو دیکھا، کہ کیا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، کیا وہ یہ سمجھ رہا ہے، یہ جو فخر جتانے والا ہے کیا یہ سمجھ رہا ہے کہ اوپر اس کے کوئی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، کہ اس نے جو دیکھ رہا ہو کہ اس نے کس ذریعے سے دولت حاصل کی، کن کاموں میں، کون سے غلط چیزوں میں اس نے اس کو خرچ کیا، کس نیت سے کیا، کہ اس کی کیا مقاصد تھے جس کے لیے کیا، کیا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اس کی اس فضول خرچے کی کوئی قدر ہوگی۔ دنیا میں شہرت ہی چاہ رہا ہوتا ہے نا، اس طرح کے جو کرنے والا ہو، لوگ اس کے قصیدے پڑھیں، اس کے بڑا فیاض اس کو سمجھیں، اس کے قدر دنیا میں ہو کہ کوئی بہت ہی زیادہ اس کے پاس مال و دولت ہے۔ کیا وہ سمجھ رہا ہے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا کہ اصل کیا ہے؟ وہ دنیا کی طرح وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتا۔ وہ احساس یہاں پہ دلایا جا رہا ہے کہ ایحسبو الم یرہو احد، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ نہیں رہا ہے۔ اور پھر کہا جاتا الم نجعل لہ عینین، کیا نہیں بنائی ہم نے لہو، اس کے لیے، عینین، عین کہتے ہیں نا آنکھ کو، عینین دو آنکھیں، اردو میں بھی اینک کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اس کے لیے عین پتہ ہی ہوگا، قرۃ العین نام رکھتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ تو کیا ہم نے نہیں بنائی اس کے لیے دو آنکھیں؟ اب یہ سوچیں کیسی نعمتیں ہیں نا، آگے یہ یہاں پہ دو آنکھوں کی نعمت ہے، ابھی آگے اور بھی نعمتوں کا تذکرہ آ رہا ہے کہ یہ کیسی اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں عطا کی۔
مال و دولت پا کر وہ اس میں ہی کھوئے ہوئے ہیں، جیسے کوئی بہت ہی بڑی چیز انہیں مل گئی ہے، اور اتنی غور کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی نعمتیں عطا کی ہیں۔ آنکھیں کہنا جو ہے، وہ آنکھیں کسی ایک جانور کے بھی سر پہ آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن جب انسان کو یاد دلایا جائے تو اس کی آنکھیں کہنے سے کیا کچھ سمجھ میں آتا ہے نا، کتنی بڑی ایک تو نعمت ہے نا، اس کے ذریعے سے وہ کیا کچھ دیکھ سکتا ہے، شعور کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے، صحیح اور غلط کا فرق اسے سمجھ میں آتا ہے، اپنے رب تک اس کے ذریعے سے وہ پہنچ سکتا ہے، آس پاس اپنے دیکھ سکتا ہے، خود عیش و عشرت میں تو پڑا ہوا ہے، یہ نہیں نظر آتا کتنے غربا ہیں، کتنے ضرورت مند ہیں، کس کو ضرورت، کیسی کیسی ضرورت ہے، کیسے کیسے حاجت مند ہے، اس پر اس کی نگاہ نہیں جا رہی ہے، اس کو وہ نہیں دیکھ رہا ہے، کہ وہ ساری چیزوں کا جیسے احساس دلایا جاتا نا، کہ ان آنکھوں کا اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں نہیں دی، آنکھیں سوچے کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی دولت جو اس کے پاس ہے، جسے لٹانے کا پر وہ بڑا اترا رہا ہے، اس ساری دولت دے کر بھی وہ آنکھیں حاصل نہیں کر سکتا تھا نا، اگر آنکھیں نہ ہو لے سکے نہیں ہو سکتا تھا نا، ہم نے دی اسے، علم نجعل لہ عینین، ہم نے بنائی اس کے لیے دو آنکھیں، ان دو آنکھوں سے دیکھتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا دنیا ہے، دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا اسے کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح اپنے رب کو اس کے ذریعے سے پہچاننے کی ضرورت ہے، کتنا ہی اس پہ سے تو غور کیا جا سکتا ہے نا ان آنکھوں پہ۔ سوچے معرف القرآن میں وہ لکھتے ہیں کہ کس طرح آنکھ کتنے اتنی قیمتی چیز ہے اور کتنی نازک بھی ہے نا، ذرا سی اس پہ چوٹ لگے تو کس طرح اس سے محروم انسان ہو سکتا، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انتظامات کیے نا، اس کے اوپر ایسے پردے ڈال دیے، جو کوئی چیز سامنے آتی دکھائی دے تو خود بخود بند ہو جائے، کیسے پل کے بند ہو جاتی ہے نا، انسان کے سوچنے سے پہلے، ابھی ہم سوچ بھی نہیں رہا ہوں کہ ہمیں کرنا ہے، خود بخود جیسے بند ہو جاتی نا، ان پردوں کے اوپر پلکوں کے بال کھڑے کر دیے کہ گرد و غبار کو روک رکھے، اوپر بھووں کے بال رکھے کہ اوپر سے آنے والی چیز کوئی جلدی فوراً آنکھ میں نہیں پہنچ جائے، پھر چہرے کے اندر اس کو اس طرح فٹ کیا گیا، اوپر سخت ہڈی، نیچے رخسار کی سخت ہڈی، کہ اگر کہیں چہرے کے بل گر بھی جائے تو اس کے ہڈی پہ چوٹ لگے نا، فوراً آنکھ پہ نہیں لگ جائے، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت دی، نعمت کی حفاظت فرمائی، اب وہ اور آنکھیں کس طرح پورے دماغ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کس طرح وہ دیکھتی ہے، مشاہدہ کرتی ہے، اس کا وہ نتیجہ نکالتی ہے، اس کو وہ نہیں دیکھتا کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی، اور وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے۔ اب زبان اور کبھی سوچے تو کس طرح کیسی چیز ہے نا زبان کا ہونا، انسان کو جیسے انسان بنانے والی چیز ہے نا، کتنی بڑی صلاحیت ہے وہ بولنے کی صلاحیت، دونوں ہی سے ہونٹ اس کے لیے بھی کام آتے نا، بولنے کے لیے بھی، تو کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی۔ معرف القرآن میں وہ بڑا اچھا اس کے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ دوسری چیز جو زبان کیسی اس کی عجیب و غریب تخلیق ہے، دل کی باتوں کی جیسے ترجمانی کرنے والی، اور اس پراسرار اور خودکار مشین کے ذریعے ہوتی ہے، حیرت انگیز بات ہے نا۔ ایک بات ابھی دل میں آئی، دماغ نے اس پر غور کیا، اس کے لیے الفاظ بھی تیار ہو گئے، اور وہ الفاظ اس کی زبان کی مشین سے نکلنے لگ گئے، اور کتنی تیزی سے وہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے کہ سننے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے نا کہ ان الفاظ کے زبان میں پر آنے میں اس کے پیچھے کتنی مشینری نے کام کیا، تو یہ کلمات زبان پہ آئے۔ پھر زبان کے ساتھ شفتین، ہونٹوں کا ذکر، کہ زبان کے کام میں ہونٹ بڑے مددگار بھی ہیں، آواز اور حروف کی خاص جو شکلیں بنتی نا، کس طرح تجوید وغیرہ جو سیکھ رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ مخرج ہوتے نا ہونٹوں پہ بھی، کچھ الفاظ نکل نہیں سکتے اگر وہ ہونٹوں کو بھی ساتھ شامل نہ کیا جائے۔ یہ بھی بات وہ لکھتے ہیں کہ کس طرح ایک آدھے منٹ میں اس مشین سے، یعنی زبان اور اس ہونٹوں کی مشین سے، ایسا کلمہ بھی بولا جا سکتا ہے جو اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دے، جیسے کلمہ ایمان ہے نا، کہ اس نے کلمہ کہا اور وہ جنت میں پہنچ جائے، یا دنیا میں دشمن کی نظر میں بھی اس کو محبوب بنا دے۔ کوئی ایک ہی بات ہوتی نا، کبھی کوئی دشمنی پہ اترا ہوا ہے اور اس کی کسی ایک بات سے وہ محبوب بن جائے، پچھلے سارے قصوروں کی معافی، اور اسی زبان سے پھر اتنی ہی دیر میں، اتنے وقفے میں، تھوڑے چند منٹ بھی نہیں لگتے بلکہ نا،
کتنے جیسے سیکنڈوں میں بات کچھ ہو جاتی ہے نا، ایک جملہ بولنے میں کتنا سیکنڈ ہی لگیں گے نا، اور وہ جملے کس طرح کلمہ کفر بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا بات، اس کے مایوسی کی بات یا کفر کی کوئی بات، تو وہ کس طرح اسے جہنم میں پہنچانے کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ دنیا میں اس کے بڑے بڑے مہربان دوست اس کے دشمن بن سکتے ہیں، سوچے گالی گلوچ پہ اتر آیا، کوئی بات کر دی۔ ہمارے قرآن ہم دیکھ رہے تھے تو وہ اس میں پھر آگے اور کہتے ہیں کہ جس طرح زبان کے فائدے بے شمار ہے نا، اس کے منافع، اسی طرح اس کی ہلاکت آفرینی بھی اسی انداز کی ہے، کیسے ہلاکت میں بھی مبتلا کر سکتی ہے نا زبان، کہ ایک جیسے تلوار اور جو دشمن پر بھی چل سکتی ہے، خود اپنا گلا بھی کاٹ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کو دو ہونٹوں کے غلاف میں چھپا دیا۔ یہ بھی بات اکثر مفسرین کرتے ہیں کہ کس طرح ان ہونٹوں کا ہونا اس بات کا بھی اظہار کرتا ہے نا کہ جیسے اسے محفوظ رکھا گیا ہے نا، اب انسان اس کی حفاظت کرے، اس کو اس طرح غلط کام کے لیے استعمال نہ کرے، سوچ سمجھ کر ہی منہ سے بات نکالے، اس کی طرف توجہ جیسے دلائی گئی۔ وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْنِ، اور ایک زبان اور دو ہونٹ دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور دونوں نمایاں راستے انہیں دکھا دیے۔ پچھلی جیسے آیات کا بھی اس تعلق ہے، نجدین پانے کے لیے ہدایت راستے جو دکھائے گئے، ان کا ایک طریقہ وہ بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو یہ سب شعور دیا، آنکھیں دی، بولنے کی صلاحیت دی، سمجھنے کی صلاحیت دی، ان کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ ہدیناہ، ہدایت دی ہم نے اس کو ہم نے دی۔ سمجھ میں آتا ہے ایک ایک فرد کو ہدایت پہنچانے کا کام اللہ تعالیٰ نے خود کیا، اس تک ہدایت پہنچے، اور وہ ہدایت کس کس طرح سے پہنچ رہی ہوتی ہے نا، انسان اگر سوچے، خود اللہ تعالیٰ نے براہ راست جیسے ہدایت دی ہر شخص کو، دہر میں بھی جیسا تھا نا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے راہ بھی دکھا دی، چاہے وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ سورہ شمس میں اور بھی زیادہ وضاحت سے بات ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور شاہد ہے، یا جیسے وہاں پہ بھی قسم ہے، اصل میں نا قسم کھائی گئی نفس کی اور بناوٹ اس کی اعلیٰ ساخت کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کو الہام کر دی اس کی بدی اور نیکی۔ سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بدی کا بدی ہونا، برائی کا برائی ہونا، اور نیکی کا محبوب ہونا، نیکی کا پسند آنا، خیر کی چیز کا پسند آنا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر ودیت کر دیا ہے نا۔ انسان اگر برائی کرتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ اس کو پتہ نہیں کہ وہ برائی ہے، یا برائی کو وہ اچھائی سمجھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود جذبات سے مغلوب ہو کر برائی کو برائی جانتے ہوئے اس کا ارتکاب کرتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اسے ہدایت دی ہے، اس کو راستہ دکھایا ہے۔ نجدین ویسے یہاں پہ کہا جاتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، نجدین تثنیہ دو کی جمع، نجد کا تثنیہ، نجد کہتے ہیں جیسے اوپر کا راستہ، گھاٹی بھی ویسے کہا جاتا ہے، اور وہ راستہ جو بلندی کی طرف چڑھتا ہے یا اوپر سے نیچے آتا ہے، تو یہ دو راستے دکھا دیے اللہ تعالیٰ نے، بلندی کی طرف جانے والا بھی، نیچے آنے والا بھی، صاف صاف کھول کے دکھا دیا۔ وہ کس کس طرح دکھائے؟ خود الہام کی بدی برائی انسان کے نفس میں کر دی، پھر صرف اس پہ بھی نہیں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ خود ہی انسان کو اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، عقل و شعور سے نوازا ہے، آنکھیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہیں، اب انسان خود پہنچ جائے، خود دیکھ لے، بلکہ آگے پھر اپنی کتابیں بھیجی، اپنے رسول بھیجے، اپنے بندوں تک اس ہدایت کے پہنچانے کا انتظام کیا۔ آج ہمارے لیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انتظام کر دیے۔ آج اب اللہ کے نبی، اللہ کے رسول نہیں آتے، مگر اللہ نے کتنے انتظامات کر دیے، کہاں انسانوں کی عقل، سمجھ، سائنس کو کیسے ترقی دی ہے، گھر بیٹھے آج ہم کیا کچھ علم حاصل کر سکتے ہیں، کیا کچھ ہم سن سکتے ہیں، کہاں سے ان راستوں کو تلاش کر سکتے ہیں، کون سا راستہ صحیح، کون سا راستہ غلط ہے، کس پہ ہم چل کر اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، کون سا راستہ ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہم نے ہدایت دی ہے، جب ہم نے دی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی پہ پوچھنے بھی والا ہے، پکڑنے بھی والا ہے، یہ بھی احساس ہوتا ہے نا۔ اور انسان کا کیا حال ہے، کہا جاتا فلق تحم العقبہ، فلا پس نہیں، اقتحم وہ نہیں گزرا، وہ خطرات میں گھسا، العقبہ گھاٹی۔ اقتحمہ کا جو لفظ ہے وہ
قاف ہے میم قہما، قہما کہتے ہیں اپنے آپ کو خود مشقت میں ڈالنا. اقتحام کہے تو مطلب ہوگا جیسے خطرات میں گھسنا. ایک ہوتا نا کوئی بہت ہی مشکل سمجھے جگہ ہے، کہیں خطرہ ہے جہاں پہ جانے میں، وہاں پہ اس مشکل کام کو کرنے کے لیے تیار ہونا، اس خطرے میں داخل ہونے کے لیے تیار ہونا، وہ اقتحامہ ہے. تو فلاقتحما وہ بس نہیں وہ گھسا، نہیں وہ تیار ہوا اس مشکل کام کے لیے. العقبہ، العقبہ جو ہے اس کے بھی جیسے پہاڑ پر چڑھنے کا دشوار گزار راستہ جسے کہا جاتا، گھاٹی بھی کہا جاتا. تو عقبہ پہ وہ نہیں چلا، وہ نہیں گھسا، وہ اس مشکل میں اس نے اپنے آپ کو نہیں ڈالا. اب یہ عقبہ ہے کیا، وہ گھاٹی کیا ہے، وہ مشکل راستہ کیا ہے، مشکل کام کیا ہے، آگے اس کی تشریح آ رہی ہے. نیکی کے کاموں کی طرف اشارہ ہے. اس کو عقبہ کیوں کہا جا رہا ہے اور نیکی کے کاموں کو گھاٹی کیوں کہا جا رہا ہے، اور اس کو کرنا اقتحامہ عقبہ کیوں ہے، کہ وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا کیوں ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے بلندی کی طرف چڑھنا جیسے دشوار ہوتا ہے نا، اسی طرح نفس اور اس کی خواہشوں اور اس کے شیطان کی ترغیبات سے لڑنا پڑتا ہے نیکی کرنے کے لیے. اور اس کے مقابلے میں دوسرا راستہ کیسا آسان ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو بس چھوڑ دے، وہ گرتا چلا جائے. اپنے نفس کی لذتیں جس میں انسان آسانی سے چل پڑتا ہے نا، اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ وہ عقبہ ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے تو دونوں راستے ہر انسان کو دکھا دیے نا. اور یہاں جس کردار پر شروع سے بات ہو رہی ہے اس کا کیا حال ہے کہ اس نے اس بلندی پر جانے کی طرف جانے والا راستہ چھوڑ دیا. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول آتا ہے کہ نیکی کی راہ تنگ ہے، اس پر چلنے والے کم ہیں، اور بدی کا راستہ فراخ ہے، یعنی کھلا ہوا ہے، وسیع ہے، اور اس پر چلنے والے بہت ہیں. آسان ہے نا راستہ، اس پہ بہت سارے لوگ چل پڑتے ہیں، اپنے نفس کی پسند کا راستہ ہے. اور اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بتایا کہ جنت مشکلات سے گھیر دی گئی ہے. جنت ہے ایسی بہترین چیز کہ سارے لوگ اس کی طرف لپکیں، لیکن راستے میں کیا ہے، مشکلات ہیں. وہی اقتحامہ مشکلات سے گزر کے عقبہ کو عبور کرنا پڑتا ہے. وہ نہیں چلا اس پہ، وہ مشکل اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوا. وما ادراک مل عقبہ، اور کیا ہے وہ عقبہ. اب اس کے سوال کی طرح سامنے رکھا جاتا ہے کہ وہ عقبہ کیا ہے. سوال جب کیا جاتا تو وہ بھی ہوتا نا کسی چیز کی عظمت، اس کی شان یا اس کی ہولناکی کا اندازہ کروانے کے لیے پوچھا جاتا نا. وما ادراک، تم کیا سمجھتے ہو. پیچھے بھی کئی جگہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں نا کہ وما ادراک ما یوم الدین، کیا ہے وہ یوم الدین، کیا تم سمجھتے ہو تم. وما ادراک مل قاریہ، کیا ہے وہ قاریہ کیا ہے. اس طرح وما ادراک وہ کیا ہے، عقبہ ہے کیا، پوچھا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے نا. یہاں جن سے مخاطب کیا جا رہا ہے ان کو اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ تم تو یہ سوچ رہے ہو کہ تھوڑے سے کچھ رسوم ادا کر کے بتوں کو خوش کر دیں، طرح طرح کے رسوم ادا کر دیں اور اللہ کے مقرب اور چہتے بن جائیں گے. بات یہ نہیں ہے اتنی کہ ہاں کچھ رسوم ادا کر دیے، کچھ بیٹھ کے سمجھے کہ چلے بھی کاٹ لیے، کچھ اور کام کر لیے اور پھر بس اللہ کے محبوب بن گئے. نہیں، اس کے لیے گھاٹیاں پار کرنی پڑتی ہیں. ایک طرف مال کے پجاری بنے رہے، مال و دولت کا غلط استعمال کر رہے ہوں، اور پھر سوچ رہے ہوں کہ بس کہیں کسی چیز میں کچھ لگا کے کوئی ایک نیکی کا کام کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پالو گے. ایسا نہیں ہے. اس کے لیے عقبہ سے گزرنا ہے، گھاٹیاں پار کرنی ہے. اور وہ عقبہ ہے کیا، وہ گھاٹی کیا ہے، وہ مشکل کام ہے کیا. کہا جاتا فک رقبہ. فک کا جو لفظ ہے جیسے آزاد کرنا، چھڑانا، اس کو رہا کرنا. رقبہ گردن، رقب گردن کو کہتے ہیں نا. رقبہ جب کہے تو جیسے غلام ہو تو جیسے ان کی گردن پھنسی ہوئی ہے نا، مجبور ہے، کسی کے مجبور ہوئے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گردن کو چھڑانا. اب اوپر اصل میں جن فضول خرچوں کا ذکر تھا نا کہ وہ جو اپنی بڑائی کی نمائش لوگوں پر اپنا فخر جتانے کے لیے کرتا ہے، اس کے مقابلے میں اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون سا خرچ اور یہ کہ مال کا کون سا وہ مصرف ہے جو انسان کو اخلاق کی پستیوں میں گرانے کے بجائے بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے نا. اس میں نفس کی لذت نہیں ہے، آدمی کو اپنے نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے، ایثار اور قربانی کرنا ہوتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ آدمی کسی غلام کو آزاد کرے، پہلی بات یہ ہو رہی ہے، یا اس کی مالی مدد کرے تاکہ وہ اپنا فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کر لے،
یا کسی غریب کی گردن قرض کے جال سے نکال لے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ابتدائی دور کی صورت ہے نا، جس میں مکے کی صورتیں جو ہیں ان میں اللہ، رسول اور آخرت پر ایمان کی طرف ہی بلایا گیا. شریعت کے کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے وہاں پہ مکے میں، صرف نماز تھی جس کی جو ابتدا سے فرض تھی، ورنہ روزے کا حکم بھی وہاں پہ نہیں آیا مکے میں، اور بھی کوئی شریعت کے دوسرے احکامات نہیں آئے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اپنی دعوت کے بالکل ابتدائی دور سے انسانی خدمت کو جیسے اپنی سر فہرست جو نیکیاں ہوتی ہیں ان میں شامل کر لیا. جیسے غلامی کا خاتمہ کرنے کا شعور تو سوچے اس وقت انسانوں میں کہیں دور دور تک بھی نہیں پایا جاتا تھا، کوئی نشان ہی نہیں تھا، کوئی سوچتا بھی نہیں تھا کہ وہ کوئی غلط بھی چیز ہے نا. اس وقت قرآن نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، اور پھر مسلسل ہی کیسے احکامات ایسے نازل ہوتے رہے، ایسے احکامات آئے. بلکہ کس طرح جیسے کتنی چیزیں انسان کے کفارے کے لیے سوچیں، جو بعد میں جب شریعت آ رہی تھی، جب مدینے کے جو آیات آئی ہیں، کتنی چیزوں کے لیے غلام کو آزاد کرنے کی بات ہے. روزہ نہیں رکھ سک رہے ہیں، اس کے روزہ کو کچھ ہو گیا ہے تو اس میں غلام آزاد کر دو، تو اس میں غلط خرابی ہو گئی ہے. کوئی اور اسی طرح کی کسی چیز کا کفارہ دینا ہے، غلام آزاد کر دو. قسم کھا کے توڑنا ہے، غلام آزاد کر دو. تو اس کتنے ایسے احکامات تھے جن کی وجہ سے غلامی کا خاتمہ ہوا نا. اب آج الحمدللہ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں الفاظ بھی گردن چھڑانے کے ہیں نا. تو کوئی بھی جو کسی طرح کی مصیبت میں پھنس گیا ہو، مجبور ہو گیا ہو یا مجبور کر دیا گیا ہو، قرضوں میں ہی پھنسا ہوا ہے، سود کے نظام میں کتنے لوگ پھنس جاتے ہیں نا. بالکل سلیو سے بھی زیادہ غلامی سے بھی زیادہ بری حالت میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں. دن رات محنت مزدوری کر کے صرف سود کی رقم ادا کرتے رہتے ہیں، اور کچھ مل نہیں رہا ہوتا اپنے لیے، بلکہ سود کے جو قرض لیا تھا اس کے میں بھی کوئی کمی نہیں آتی. کس طرح پھر بے گناہ بھی کتنے لوگ پکڑ میں آ جاتے ہیں. وہ قید و بند سے آزاد کروانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا تو بہت ہی ضرورت آج کی لگتی ہے. تو فک و رقبہ، لوگوں کی گردن چھڑانا، وہ ہے رقبہ، وہ ہے بڑا کام، وہ ہے بلندی کی طرف لے جانے والا کام. اور دوسری کیا ہے؟ اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کھانا کھلانا دن میں جو ذی مسغبہ، بھوک والے دن میں. مسغبہ کا جو لفظ ہے سین غین بے صغبہ سے، جیسے بھوک کا دوسرا درجہ ہے، اور اس قحط سالی کے لیے بھی آتا ہے کہ جس میں پوری قوم مبتلا ہو، جیسے سمجھے ریسیشن کا وقت ہو. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی فکر لگی ہوتی ہے نا، اس میں دوسرے کی فکر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس وقت بھی ان کا خیال کرنا، بھوک کے وقت میں کھانا لوگوں کو کھلانا، وہ ہے عقبہ. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. انسان اس کے بجائے کس طرح اپنے مال اڑا کے، مال لٹا کے ادھر غلط کاموں میں اس پہ اترا رہا ہے. یہ کام کرو، یہ عقبہ ہے، یہ اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے کہا جا رہا. اور یہ کہ یتیمن ذا مقربہ، اور یتیم جو مقربہ بھی کی بھی شرط، ویسے تو اصل احساس دلانے کے لیے کہ جو قریبی یتیم ہے، ویسے تو ہر یتیم کی فکر کرنے کی ضرورت ہے نا، لیکن جو قریبی ہو، رشتے میں جتنا قریب ہو یا قریب رہتا ہو، اس کا حق زیادہ بن جائے گا. تو یتیم کے حقوق کے بارے میں سورہ فجر میں بھی ہم نے کافی سمجھا اور حدیث یاد بھی کی تھی. بہترین اور بدترین گھر کی قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملنے کی بشارت. ایک اور حدیث شرح السنہ میں آتی ہے، ابن عباس کی روایت ہے کہ کسی نے یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں شریک کیا، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی. اللہ یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھا ہو جو معاف نہیں ہو سکتا. کتنی بڑی خوشخبری اس میں ہے نا. ہمیں سے کون ہے جو جنت نہیں چاہتا ہے؟ جنت کتنا ڈر بھی لگا ہوتا ہے نا کہ جنت مل جائے، اس کی گارنٹی مل جائے. وہ گارنٹی مل رہی ہے کہ اگر اس کو کھانے میں شریک کر لیں اپنے. اور پھر مسکیناً ذا متربہ، متربہ کا جو مسکین پتہ ہے، بہت ہی غریب فقیر، جس کے پاس کچھ اپنے لیے ہے نہیں، اپنے آپ سنبھال نہیں سکتا اپنے آپ کو. اور ذا متربہ یہاں بھی مسکین کی اور اہمیت دلانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ اس پہ پیسہ خرچ کرنا کیوں ضروری ہے. تراب مٹی کو کہتے ہیں نا، ویسے تریبہ جو ہے فقیر ہونے کو بھی کہا جاتا ہے. بہت زیادہ مفلس اور محتاج، جتنا زیادہ مفلس اور محتاج ہوگا اس پر خرچ کرنے کا ثواب بھی اتنا ہی ہوگا نا. ذا متربہ کہنا خاک نشین اردو میں کہہ سکتے ہیں،
سوچے سونے کے لیے بستر نہیں ہے، ہوم لیس ہے، زمین پہ سو رہا ہے، تو مٹی میں لطف ہو رہا ہے، کچھ اس کے پاس ہے نہیں، تو ایسا مسکین پہ پیسہ خرچ کرے انسان نا، ان کا خیال کرے، اس کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ ایسے لوگوں سے کیسے انسان کبھی مدد کہیں سے پہنچا بھی دے، لیکن ان سے کس طرح دور رہنا چاہیں گے نا، جو اس طرح خاک نشین مسکین، حالت اس کی بری نظر آ رہی ہے، اپنی محفلوں اپنی دعوتوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں نا، لیکن دل کی اس تنگی پر قابو پانا وہ عقبہ ہے، وہ گھاٹی ہے، ناپسند ہو رہا ہو، سب اچھا نہیں لگ رہا ہو، لیکن پھر بھی ان کا خیال کیا جائے، ویسے مسکین کا خیال کیا جائے، اس کو کھانے میں شریک کیا جائے، اور اطعام ان سے بات شروع ہو رہی تھی نا، یا کھانا کھلائے، تو اور پھر آ رہا ہے ثم کان من الذین آمنوا، اور پھر جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور وصیت کی صبر کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور نصیحت کی رحم کرنے کی۔ اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں صورت میں ابھی تک ایمان کی بات نہیں ہوئی تھی نا، نیکیوں کی بات ہو رہی تھی، وہ نیکیاں جن کو ہر انسان جانتا ہے کہ وہ بھلائی کا کام ہے، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو، مانتا ہو کہ نہیں مذہب کو، اور وہ برائیاں جنہیں خود کرتے ہوئے انسان کو چاہے محسوس نہ بھی ہوں، لیکن دوسرے کی تو نظر آئی جاتی ہیں، ان پر بات تھی۔ اسی فطرت کی طرف، جو انسان کی فطرت ہے اپنی، جس کو نیکی سمجھتا ہے کسی کو بدی سمجھتا ہے، اسی فطرت کی طرف اسلام کی بھی دعوت ہے، قرآن کی بھی وہی دعوت ہے، وہ بتائی گئی۔ لیکن ایمان کے بغیر وہ ساری نیکیاں، وہ ساری بھلائیاں، وہ نیکیاں رہتی نہیں ہیں نا۔ اگر اللہ پر ایمان نہ ہو تو سوچیں، ایک بڑا چیک لکھ کر انسان تصویریں چھپوا تو سکتا ہے، اور اپنے وہ مسکین ایک بھتیجے کا حق ادا کرنا اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہی نیکیاں مقبول ہیں جو ایمان کے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہو رہی ہے، پتہ ہے اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، لطیف الخبیر ہے، دل کے اندر تک کا حال جانتا ہے، اس پر ایمان ہوگا تو ہی نیکی بنتی ہے نا۔ پھر وہ ایمان لانے والا بھی ہے، ایمان کے بغیر ایسے کتنے بڑے بڑے نیکی کے کام ہو، چیریٹی ہو، اگر اللہ کے خاطر نہیں ہو رہی ہو تو وہ اللہ کے پاس کچھ وزن نہیں ہو رکھتی ہے، اور پھر خود ہی نہیں کرتا بلکہ آگے بھی وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر۔ اب یہاں وقت بھی ایسا ختم ہی ہو رہا ہے ہمارا، اور آگے سورہ عصر میں انشاءاللہ اس کی بات اور تفصیل ہم دیکھ سکتے ہیں۔ صبر بڑے وسیع مفہوم رکھتا ہے نا، لیکن مختصراً دیکھیں تو جیسے صبر کے اصل معنی اپنے آپ کو روکنا، روک رکھنا، جزا فضا کرنے سے اپنے آپ کو روکنا، کسی نیکی کے کام میں پیچھے ہٹنے سے اپنے آپ کو روکنا، کسی برائی کی طرف بڑھنے سے اپنے آپ کو روکنا، یہ سب صبر ہے نا۔ اور جب پچھلی آیت کے ساتھ اس کو پڑھے تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ نہ صرف خود اپنے نفس کے تقاضوں پر صبر کر کے انسان بلندیوں کے راستے پر چڑھنے والی نیکیاں ایک تو خود کرے، خواب پہ خود چڑھے، پھر دوسروں کو بھی نیکیوں کی ترغیب دیتے ہیں نا، وتواصوا بالصبر، ہمت دلاتے ہیں، کیونکہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو کوئی انکریج کر رہا ہو تو کیسے ایک مشکل ترین کام بھی کرنے کی بھی ہمت انسان میں ہو جاتی ہے نا، دوسرے لوگ اگر ڈسکریج کر رہے ہوں تو کام اور مشکل لگنے لگتا ہے، ہوتا نہیں ہے۔ تو ایک جو مومن ہے، جو آگے ان کا آ رہا ہے کہ وہ اصحاب المیمنہ ہے، جیسے ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں، ہمت دلانے والے ہوتے ہیں، اور تواصوا بالمرحمہ، مرحمہ جو ہے مہربانی کرنا، رحم کھانا، ایک مومن کی تو صفت ہی آتی ہے، خصوصاً امت مسلمہ کی تعریف کی گئی سورہ فتح کے آخری رکوع میں جیسے ہے کہ وہاں پہ کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ ہیں، والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، محمد الرسول اللہ سے بات شروع ہوتی ہے آیت میں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان کا کیا صفت آتی ہے، رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم کھانے والے ہوتے ہیں، دوسروں پہ رحم کھانا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے کہ وہ قرآن میں ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہی، ہم نے بھیجا آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر، اور یہی صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں پیدا کرنے کے لیے کتنی احادیث اس کے لیے ملتی ہے نا، کہ بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا، بخاری کی حدیث ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور بھی ویسے تو کئی احادیث ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح رحم کرنا کس طرح ہے نا، کہ مسلمان جیسے مسلمان کا بھائی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد سے باز رہتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرنے میں لگا ہوگا، اللہ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جائے گا،
اور جو کسی مسلمان کو کسی مصیبت سے نکالے گا اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت کی مصیبتوں سے نکال دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی عیب پوشی کرے گا۔ تو آپس میں یہ تعلق ہوتا ہے، خود رحم کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنے والے ہوتے ہیں لوگ، اور وہ کون ہیں؟ اولئک اصحاب المیمنہ، وہ ہیں داہنی طرف والے۔ یمن کہتے ہیں جسے یہ میم نون داہنے ہاتھ کو نا، یمین داہنا ہاتھ، داہنا ہاتھ کو خوش قسمتی اور سعادت کا نشان ہمیشہ سے سمجھا جاتا ہے نا۔ اردو میں بھی دست راست کہتے ہیں نا، جیسے سیدھا ہاتھ کسی کو کہہ رہے ہیں تو وہ جس پہ انسان بڑا بھروسہ رکھتا ہے، جس پہ اعتماد کر سکتا ہے، وہ اصحاب المیمنہ ہے۔ اصحاب المیمنہ اس طرح سے بھی کہ سورہ واقعہ میں جیسے سمجھ آئے ہیں، قیامت کے دن ان کے سیدھے ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا، وہ اصل کامیاب لوگ ہیں، آگے انہیں کامیابی کا پروانہ مل گیا، تو وہ ہیں اصحاب المیمنہ، وہ خوش قسمت لوگ ہیں، وہ کامیاب ہو جانے والے لوگ ہیں۔ کون؟ جو جن کی وہ ساری عقبہ کی جو تعریف پڑھ رہے تھے، وہ عقبہ پہ جو چڑھنے والے ہیں، دوسروں کے کام آنے والے، غریبوں کا حق ادا کرنے والے، خود پھر ایمان رکھنے والے، صبر اور رحم کی ایک دوسرے کو تلقین کرنے والے، وہ ہیں اصحاب المیمنہ، کامیاب لوگ۔ اور اس کے مقابلے میں والذین کفروا، جنہوں نے نہیں مانا کبھی آیاتنا، ہماری آیات کو، ہماری آیات کا انکار کیا۔ اوپر ساری آیات تھی، انسان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، وہ ان کو ماننے کو تیار نہ ہو، اس کا انکار کر دے، ایمان ہی نہیں لائے۔ ہم اصحاب المشأمہ، وہ تو بدبخت ہے۔ شامہ جو اس طرح بائیں ہاتھ کو بھی کہا جاتا ہے، بائیں جانب کو، اور اسی طرح بدقسمتی، بدبختی، نحوست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ ہیں اصحاب المشأمہ، وہ بھی دو ہی طرح سے ہے نا، ایک تو دنیا میں بدبخت لوگ ہیں، بدقسمت ہیں، دوسرے قیامت کے دن بھی ان کو دیہات میں ان کا عمل نامہ دیا جائے گا، سب سے بڑی ناکامی کا شکار ہونے والے، سب سے بڑی بدبختی، سب سے بڑی بد نصیبی، وہ ہے اصحاب المشأمہ، جو آیات کا انکار کر دیں۔ آیات کا انکار میں سب سے پہلی چیز تو ایمان کا انکار کرنا بھی، لیکن وہ سارے جو احکامات کا انکار کرنا جو دیے جا رہے ہیں، علیہم نار موصدہ، پھر ان کا انجام کیا ہوگا وہ صرف 3 الفاظ میں بس بتا دیا گیا، ان پر نار، آگ، موصدہ، موصدہ کا جو لفظ ہے وصدہ، واو صاد دال ہوتا ہے جیسے بند کر دینا۔ دوسرا کہتے میں وسید کا لفظ آتا ہے کہ ان کا کتا جیسے دہلیز پر بیٹھا ہوا تھا، بالوسید، تو دہلیز بھی کیا ہوتی ہے، جس دروازے کو جیسے بند کرنے کا کام دیتی ہے نا، موصدہ کہیں تو بند کر دینا، اوپر سے جیسے مسلط کر دی جائے گی بھی ترجمہ لکھا جاتا ہے، یا چھائی ہوئی ہوگی آگ، وہ بھی سمجھا جاتا ہے، یا سورہ ہمزہ میں ابھی آ کے دیکھیں گے تو وہ اور تھوڑی سی تشریح اس کی آ جاتی ہے، کس طرح جیسے آگ بند کر دی جائے نا۔ سوچے گرمی میں بھی کسی جگہ گرمی ہو، اس کو اور دروازے بند کر دی جائیں تو کیسے گرمی شدید ہو جاتی ہے، اور وہ تو آگ ہے، آگ بھی کیسی قیامت کی آگ ہے، یہاں کی آگ نہیں ہے، اور وہ مسلط کر دی جائے، اوپر سے نیچے سے آگ ہی آگ ہر طرف ہو، کہیں نکلنے کا راستہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے۔ تو وہ انجام ہے ان کا۔ دنیا میں تو جو بڑا خوش باش ہے، سمجھ رہا ہے کہ میرے اوپر کوئی ہے نہیں، کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میرا مال ہے، میں جیسے چاہے اس کو اڑاؤں، جو چاہے میں کروں، اور کسی غریب پہ اس کی نظر بھی نہیں جا رہی، اپنی ذمہ داریاں اسے سمجھ نہیں آ رہی ہیں، اور وہ جا کے پھر اینڈ اپ کہاں ہوتا ہے، وہ کیا انجام پھر اس کا ہوتا ہے، وہ اس آگ میں اس پہنچنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔